أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اغفر لذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے اللہ میرے تھوڑے اور زیادہ، پہلے اور پچھلے، ظاہری اور چھپے ہوئے سب گناہ بخش دے، آمین۔ اب انشاءاللہ ہماری جو سورہ بنی اسرائیل ہے وہ کنٹینیو ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے 72 یعنی 72 آیت تک پڑھا تھا، آج ہمارا انشاءاللہ 73 سے شروع ہوگا۔ اچھا 73 آیت جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے پھر اپنے ذہن میں دیکھیں، امیج کلیئر ہوتا ہے نا تو ہمیں آیت سمجھ آتی ہے۔ اب ذرا پھر وہ ذہن میں یہ پس منظر لائیں کہ مکی دور ہے، مکہ کے وہ 12 اور 13 سال ہیں جس میں شدید مخالفت ہے اور اس کا بھی آخری دور ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہف تک تو ہم یہ تقریباً جو ہم نے سورہ انعام پڑھی، ہم نے سورہ اعراف پڑھی ہے، ہم نے سورہ ہود، سورہ یونس، یہ سورہ بنی اسرائیل، یہ آخری دور کی ہیں۔ تو آخری دور کا مطلب کہ اب وہ جو نبوت کی خبریں ہیں وہ مکہ شہر سے باہر پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا اس میں کیونکہ آپ لوگ سورہ انعام بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ لوگ سورہ یونس بھی پڑھ کر آ گئے ہیں، اچھا اس میں سورہ انعام میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ بیسکلی وہ جو کفار مکہ تھے کہ یہ آیات جب آتی تھیں تو وہ کہتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، تو آپ بھی معجزہ دکھائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دباؤ تھا جو کہ ہمیں ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں محسوس ہوگا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ جیسے وہ معجزات ہیں آپ بھی ہمیں دکھائیں۔ اچھا اب آپ لوگ یہ نوٹس کریں کیونکہ سورہ انعام آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو سورہ انعام آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ اگر آپ پر، یعنی ایک سیکنڈ، سورہ انعام 35، یس، سورہ انعام 35 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہو گراں آپ پر ان کا اعراض کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ جو منہ پھیر رہے ہیں اعراض کر رہے ہیں کہ ہمیں معجزے دکھاؤ، تو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں یہ کہ آپ تلاش کریں کوئی سرنگ، یعنی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی سرنگ کھود لیں زمین سے یا کوئی سیڑھی آسمان سے لے آئیں، یعنی اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں، یعنی یہ نہیں ہوگا، معجزات اب نہیں اس طرح دکھائے جائیں گے جیسا کہ پہلے دکھائے گئے۔ اب ایمان لانا ہے تو یہ آیات سے، اور قرآن ہی سب سے بڑا معجزہ ہے، ایسے ایمان لائیں گے۔ تو یہ بیسکلی ایک بہت بڑا دباؤ تھا جس کی طرف اب یہ اس آیت میں اشارہ ہے، آیت نمبر 73 جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر کفار مکہ کا ایک اور بھی ہم مطالبہ دیکھتے ہیں، وہ ان کا کیا تھا؟ سورہ یونس میں، سورہ یونس آیت 15 میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ احکامات بڑے سخت ہیں، ٹھیک ہے نا، اب دور جاہلیت تھا، ہر غلط کام ہو رہا تھا، اب ان کو وہ نکالنا تھا اس میں سے، دور جاہلیت کو تو ختم کرنا تھا کہ ان کی آبائی نسلی جو روایات تھیں ان کو ختم کرنا تھا۔ تو اس پہ پھر انہوں نے کیا کہا سورہ یونس آیت 15 میں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بہت ریجڈ ہے، کچھ یا تو اس میں چینج کریں، کچھ اپنی منوائیں، کچھ ہماری منوائیں، کچھ ہماری مانیں، سوری۔ تو یہ والے معاملات ہے، اس پورے پس منظر کو ذہن میں رکھ کے یہ والی آیت پڑھے گی، تو اس میں بیسکلی بڑا دباؤ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں نہ کہیں چاہتے تھے کہ ان کو ایک دفعہ دکھا دیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اب کوئی فزیکل یعنی حصی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ آپ لوگوں کو بات کلیئر ہو رہی ہے نا؟ کیونکہ اس سے پہلے جو نسل انسانی تھی، دیکھیں آج جس طرح کا ٹیکنالوجی اور علم ہے انتہا ہے، اب آج سے کچھ عرصے پہلے کی نسل انسانی دیکھیں ان کو معجزات دکھانے کی ضرورت تھی، ان کو دکھانا پڑنا تھا۔ آج کی نسل انسانی میچیورٹی کی طرف ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم تھا فائنل کہ ان کو یہ حصی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلے اب یہ آیت نمبر 73 سے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 73۔ وَإِنْ اور اگر، کادو قریب تھا کہ لیفتنونکا کہ البتہ وہ پھسلا دیتے آپ کو، عن الذی اس چیز سے جو اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لتفتریہ تاکہ آپ گھڑ لیں، علینا ہم پر باتیں، غیرہ سوائے اس وحی کی، وَإِذَل اور اس وقت، لَاتَّخَذُوکَ ضرور وہ آپ کو بنا لیتے، خلیلاً دوست، یعنی اتنا قریب تھا کہ وہ آپ کو گہرا دوست ہی بنا لیتے،
اس معاملے میں، یعنی با محاورہ دیکھیں. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ٹھیک ہے نا، کہ حصی معجزہ دکھاؤ، حصی معجزہ دکھاؤ، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز گھڑ کر ہم سے منسوب کر لیں. اور اگر آپ ایسا کر لیتے تب تو یہ لوگ آپ کو گاڑا دوست ہی بنا لیتے. یعنی یہ وہ اس میں پورا اشارہ ہے کہ اس وقت کتنا دباؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. 74 دیکھیں. وَلَوْلَا، اور اگر ہم، اب دیکھیں اس کو غور سے، ولولا، اور اگر نہ، اور اگر نہ، وا اور لو اگر لا، اگر نہ، سوری، ان ثبت نہ کا، یہ کہ ہم ثابت نہ قدم رکھتے آپ کو، اگر ہم نہ آپ کو ثابت قدم رکھتے، لقد، تو البتہ تحقیق، کتنا آپ قریب تھے کہ ترکنو جھک جاتے، علیہم ان کی طرف، الیہم ان کی طرف، شیئن قلیلا کچھ تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا. 74 کلیئر ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے. اب پھر آپ لوگ تھوڑا سا یاد کریں، ابھی ہم سورہ یوسف پڑھ کر آئے ہیں، اس میں آپ لوگ لکھ لیا کریں. سورہ یوسف جو ہے اس کی آیت نمبر ہے 24. سورہ یوسف آیت 24 میں کیا تھا؟ وہ بھی یہی والی سچویشن تھی کہ جب وہ امراۃ العزیز وہ خاتون آتی ہے تو اس میں یہی آیت آئی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا، تو قریب تھا کہ یوسف بھی نہ کر لیتے، ٹھیک ہے نا، یوسف بھی کر ہی لیتے قصد اگر اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے. یعنی یہ دیکھیں، یہ وہی والی بات ہے کہ ایک بشری تقاضا ہے یہ والا، ظاہری بات ہے، بار بار کہلوایا جا رہا ہے نا کہ میں بھی تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں. تو یہی والی سچویشن ہے جیسے حضرت یوسف کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ اس نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا اور یوسف بھی کر ہی لیتے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے، ٹھیک ہے نا. سورہ یوسف 24 ہم نے پڑھی ہے. یہ وہی دباؤ ہے، وہی پریشر ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے، کہ اس قدر دباؤ تھا ان کے اوپر. آیت 75 دیکھیں. اس وقت لَأَذَقْنَاكَ، ضرور ہم چکاتے آپ کو، ضعفا دگنا عذاب، حیاتی زندگی کا، وضعفا اور دگنا، مماتی موت پر آخرت میں. ثم پھر لا تجدو، نہ آ پاتے، لکا اپنے لیے، علینا نصیرا، پھر ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے. اب یہ دیکھیں یہ آیت تو بہت سخت، ترجمہ کرتے ہیں تو بہت سخت لگتی ہے کہ آیت نمبر 75 میں ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو تب ہم آپ کو دگنی سزا دیتے اس زندگی میں بھی اور دگنی سزا دیتے موت پر بھی. یہ تو بظاہر بہت سخت الفاظ ہیں، لیکن دیکھیں یہاں مفہوم جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، کہ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ترجمہ کرتے ہیں تو ایسے ہی آ رہا ہے کہ جیسے بھی آپ کو کہا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ جو سخت الفاظ یوز ہو رہے ہیں یہ ان کی جو قریش مکہ ہیں، سرداران قریش ہیں، یہ ان کی ضد کی طرف اشارہ ہے. بیسکلی دیکھا جائے تو سختی کا رخ ان کی طرف ہے کہ ایسے حالات پیدا کر رکھے ہیں کہ آج ان کو شدید دباؤ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا ہے کہ وہ آج ان پہ شدید دباؤ آ گیا ہے. تو یہ سختی کا اشارہ ان کی طرف ہی ہے، سرداران قریش کی طرف. آیت نمبر 76 دیکھیں. وَإِنْ، اور بلا شبہ، کادو، وہ قریب تھے. آیت نمبر 76. وَإِنْ، جی، وَإِنْ، اور بلا شبہ، کادو، وہ قریب تھے، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ وہ اکھاڑ دیں آپ کے قدموں کو، من الارض، اس زمین مکہ سے، لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ وہ نکال دیں آپ کو، منہا، اس سے، وا اور اذن، اس وقت، لا يَلْبَثُونَ، نہیں وہ ٹھہرتے خود بھی، خلافک، آپ کے بعد، الا قلیلا، مگر تھوڑی ہی. اب یہ 76 آیت بھی دیکھیں اور آپ لوگوں میں سے جنہوں نے سیرت پڑھی ہوئی ہوگی وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کیسے حالات ہیں. ٹھیک ہے وہ جو اتنی مخالفت تھی تو فائنلی تو ہجرت ہی ہوئی تھی نا پھر، ٹھیک ہے نا. تو در حقیقت یہ حالات، کیونکہ ہجرت تو بھی ہونی ہے، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک لحاظ سے پیشن گوئی ہم کہیں گے اس کو، کہ ٹھیک ہے آج یہ مخالفت کر رہے ہیں، کل کو ٹھیک ہے جب ہجرت کا حکم آ جائے گا تو اس کے بعد یہ خود بھی کوئی زیادہ دیر نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ کی اگر ہجرت ہو بھی گئی تو یہ بھی کوئی زیادہ دیر عرصہ مکہ میں نہیں رہیں گے. کیسے؟ اب یہ ذہنی ترتیب اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ جب ہجرت ہوتی ہے اس کے بعد صرف 2 ہی سال گزرتے ہیں. غزوہ بدر میں تو ان کے 70 بڑے سردار جو ہیں وہ پھر مارے جاتے ہیں. پھر دیکھیں ہم نے بدر بھی پڑھی ہے، پھر ہم نے اس کے بعد احد، آل عمران آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے، احد ہوئی، پھر اس کے بعد خندق ہوئی، خندق کے بعد پھر دیکھیں صلح حدیبیہ ہوتی، اور فائنلی 8 ہجری، یعنی 8 سال ہی لگے نا ہجرت کے بعد، 8 ہجری میں فتح مکہ ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کر بھی دیں گے نا تو یہ خود بھی پھر زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے، یہ بھی تھوڑا ہی عرصہ ہے جو رہیں گے پھر مکہ میں. آیت نمبر 77 دیکھیں. سنتا، یہ طریقہ ہے، مانند طریقے، من ان کے جنہیں
قد ارسلنا یقیناً ہم نے بھیجا قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مر رسولنا اپنے رسولوں میں سے ولا تجدو اور نہیں آپ پائیں گے لسنتنا ہمارے اس قانون کو ہمارے اس طریقے کو تحویلا اس میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی جب اس سے پہلے بھی نسل انسانی نے ایسا معاملہ کیا رسولوں کے ساتھ, تو پھر جب رسول کو حکم آ جاتا ہے ہجرت کا, تو ہجرت کرنے کے بعد جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں ان میں سے پھر امن اڑ جاتا ہے, پھر امان جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے. اور یہ سنت رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے, کہ جب رسولوں کو اس طرح سے مخالفت کی گئی ہے, ستایا گیا ہے, تو رسول کے ہجرت کرنے کے بعد پھر قوم پر سے اللہ کی امان اٹھا لی جاتی ہے. آیت نمبر 78 دیکھیں. اقیم الصلاۃ آپ قائم کیجئے نماز لدلوک الشمس سورج ڈھلنے کے بعد سے الی غسق اللیل رات کے اندھیرے تک. ٹھیک ہے, اچھا اس کو ہم سلیش کرتے ہیں تو آیت سمجھ آ جائے گی. جیسے کہ آپ قائم کیجئے نماز سورج ڈھلنے کے بعد. اب سورج ڈھلنا ظہر کا وقت آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں آپ لوگ لکھ لیں جیسے سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک, یعنی ظہر اثر مغرب عشاء. ٹھیک ہے, یہ دو جو ہے اثر اور ظہر, پھر رات والی مغرب اور عشاء, یہ ہو گئی 4. وقرآن الفجر اور نماز صبح کی فجر کے وقت کا. اس میں ساتھ قرآن, اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس صورت میں بار بار قرآن کا ورڈ آیا. وہ قرآن الفجر اور نماز صبح کی. ان بے شک قرآن الفجری, اس کو ہائی لائٹ کر لیں کہ صبح کی جو نماز کا جو قرآن پڑھنا ہے, فجر کے وقت کی قرات کرنا, فجر کی نماز میں لمبی قرات کرنا. ٹھیک ہے نا, ان 5 وقت کی نماز جو ہے اس میں فجر میں کوشش کیا کریں لمبی قرات کیا کریں, اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں. قرآن الفجر ان بے شک قرآن الفجر صبح کی نماز, یعنی صبح کی جو نماز ہے, کان ہے مشہود فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت. ٹھیک ہے نا, یعنی یہاں ایک خاص اہمیت ہے اس بات کی, فجر کے وقت کی اہمیت ہے. یہ جو ہے آیت نمبر جو میں نے بھی 78 پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا, ہر معاملات میں. اور یہ جو حاضری کا لکھا ہے کہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے, یہاں پھر آپ لوگ ضرور لکھیں, یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو, ہم لوگوں نے سورہ انعام میں کافی دفعہ ڈسکس کیا ہے بعد میں بھی, یہ آپ لوگ لکھیں اپنے پاس. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3223. ٹھیک ہے, 3223. دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں, اتنی خوبصورت ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا, یعنی دیکھیں نا قرآن میں آیت ہے, اس کی وضاحت ہمیں حدیث سے مل جاتی ہے. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں, وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. رات والے فرشتے جب صبح کو اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو. فرشتے جواب دیتے ہیں, اے اللہ ہم انہیں چھوڑ کر آئے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے تھے, اور جب ہم ان کے پاس گئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا, کون سا, فجر اور عصر کا وقت ہے یہ والا. تو اس میں اس چیز کا آپ اہتمام کیا کریں کہ یہ اتنی خوبصورت آیت ہے. اور یہ دیکھیں اس وقت ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں, فجر کے وقت اور عصر کے وقت. اور فجر کا جو خاص ذکر ہے وہ لمبی قرات کا ہے. نماز میں بھی کوشش کیا کریں لمبی صورتیں یاد کریں, اور نماز پڑھ کر ضرور اہتمام کیا کریں کہ ہم قرآن پڑھا کریں اس وقت. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 79 پہ آجی. وَمِنَ اللَّيْلِ اور کچھ حصہ رات کا بھی, ٹھیک ہے نا, اور کچھ حصہ رات سے بھی. فتحجد, بس آپ تہجد بھی پڑھیں, بھی کو ضرور سرکل کریں, کس سے, اس قرآن کے ساتھ, نافلتن اس حالت میں کہ یہ زائد ہے. ٹھیک ہے, لکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ایسا قریب ہے, یہ کہ یب ایسا کا کہ کھڑا کرے آپ کو, ربو کا آپ کا رب, مقام محمودہ مقام محمود میں. تو یہاں پر کیا ہمیں پتہ چلا کہ دیکھیں ایک تو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لیتے ہیں. دیکھیں نا, تہجد پڑھ رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سب لمبی قرات والی کریں, لمبی جو صورتیں ہیں وہ یاد کریں, کیونکہ خاص دیکھیں اہمیت بتائی گئی ہے کہ تہجد کی نماز پڑھیں اس قرآن کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, تو اس کا کیا تقاضا ہوا کہ ہم ضرور دیکھیں, ہمارے ایک عام رواج بنا ہوا ہے, وہ تھوڑی تھوڑی صورتیں یاد کی ہوئی ہیں, نکالیں وقت, کوشش کریں 30 پارے تو تقریباً سب کو آنے چاہیے, چاہے بڑے ہیں چاہے بچے ہیں, 30 پارا تو سب کو آنا چاہیے. اور دیکھیں چھوٹی چھوٹی اس کی آیات ہیں, اس کا ردم بھی تیز ہے, اور آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہیں. تو اس میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ تہجد کی نماز کی اہمیت, فجر کے وقت قرآن پڑھنے کی اہمیت, فجر میں نماز میں قرات لمبی کرنے کی اہمیت. تو وہ یہ ضرور ہم کریں. تہجد چھوٹی چھوٹی جو صورتیں پڑھ کے فاسٹ پڑھنے سے بہت بہتر ہے کہ لمبی آپ صورتیں یاد کریں.
اچھا، پھر مقام محمود کا جو ذکر آیا ہے، دیکھیں یہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں اور جنت میں فائز کیا جائے گا، لیکن دیکھیں اس کا تصور آج ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، یہ ہمیں اس طرح پتا چلا کہ ٹھیک ہے کہ مقام ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں بھی اور جنت میں بھی فائز کیا جائے گا۔ اچھا، اگلی آیت پھر اہم ہے، آیت 80 جو ہے، آیت نمبر 80 میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں پینسل ضرور ہاتھ میں رکھا کریں۔ اب یہ ہجرت کے وقت کی دعا آ گئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا تھا ہجرت کا، تو اس وقت یہ دعا کہی گئی تھی۔ وقل، اور کہیے، ربی، اے میرے رب، ادخلنی، داخل کر مجھے، مدخلا، داخل کرنا، صدقن، سچا، واخرجنی، اور نکال مجھے، مخرجا، نکالنا، صدقن، سچا، وجعل، اور تو کر، لی، میرے لیے، من لدن کا، اپنی طرف سے، سلطانن، غلبہ، نصیرہ، مدد کرنے والا، ٹھیک ہے نا، یعنی آیت نمبر جو 80 ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اور اس میں آپ لوگوں نے جس نے بقرہ میرے ساتھ سٹارٹ کی ہوگی نا، یہ میں نے پورے ڈیٹیل سے آپ کو مدینہ کے 5 ٹرائبس قبائل کا بتایا تھا کہ 2 تو لوکل قبائل تھے نا، اوس و خزرج جو تھے، ٹھیک ہے نا، جو انصار کہلائے گئے بعد میں، وہ جو تھے انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ انٹر ہوئے ہیں اس وقت آپ کا جو استقبال ہے وہ پورا ایک بادشاہ کی طرح ہی کیا گیا تھا، جس میں سے جو 2 قبائل ہیں جو کہ عرب کے لوکل قبائل ہیں، اوس و خزرج، انہوں نے آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا تھا۔ پھر وہ جو 3، وہی جو یہودی 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ لوگ کون تھے؟ یہ پوری پیشن گوئیوں کے تھرو عرب آ کے رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ آخری نبی کی نشانیاں یہاں موجود ہیں، تو یہ جو 3 قبائل تھے ان کے ساتھ میثاق مدینہ، آپ لوگوں نے جنہوں نے سیرت پڑھی ہوگی اس میں پڑھا ہوگا، یہ میثاق مدینہ بھی ان کے ساتھ ہوا تھا، جہاں پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے وہ تابع خود ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے خود میثاق مدینہ کیا تھا ان 3 قبائل میں، اس طرح سے وہ جو 5 تھے ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ رہا تھا۔ تو اب یہ دعا دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دعا اب آئی، اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب، مجھے داخل کر، عزت کا داخل کرنا، اور مجھے نکال، عزت کا نکالنا، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کے اذن سے جب وہ ہجرت ہوئی ہے تو دعا بھی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما۔ تو یہ لحاظ سے سیرت ضرور آپ لوگ پڑھا کریں جس میں یہ دعا واقعی اتنی خوبصورتی سے، واقعی جب آپ نکلے بھی ہیں تو انہوں نے کہا نکال تو بھی عزت سے، اور جہاں داخل فرما تو وہاں بھی عزت سے۔ آیت نمبر 81 دیکھیں، وقل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، جاء الحق وزحق باطل، ٹھیک ہے نا، آ گیا حق اور مٹ گیا باطل، ان الباطل، بلا شبہ باطل، کانا زہوقا، ہے ہی مٹنے والا۔ اب اس سچویشن کو دیکھیں، وہی مکی دور دیکھیں، یہاں تو ابھی شدید مخالفت چل رہی ہے، گو کہ اب یہ پھر آگے والے حالات بتائے جا رہے تھے کہ ٹھیک ہے وقتی طور پہ تو بہت غلبہ ہے، بہت ان کی مخالفت چل رہی ہے، لیکن وہ وقت بھی پھر دور نہیں ہے کہ آ گیا حق اور مٹ گیا باطل، بلا شبہ باطل کانا زہوقا، باطل کیا ہے؟ مٹنے ہی والا ہے۔ اور جو کہ پھر ہم دیکھتے ہیں 8 ہجری میں، 8 ہجری جب مکہ فتح ہوا ہے تو آپ ہر بت توڑتے جا رہے تھے اور یہ پڑھتے جا رہے تھے۔ آیت نمبر 82 دیکھیں، وَنُنَزِّلُ، اور ہم نازل کرتے ہیں، من القرآنی، قرآن، ما ہوا شفاء و رحمت، جو کہ شفا ہے اور کیا ہے؟ رحمت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ولا یزید الظالمین، نہیں وہ زیادہ کرتا ظالموں کو، الا خسارہ، مگر خسارے ہی میں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 82 میں آپ لوگ لازمی لکھیں، اتنی خوبصورت آیت ہے نا یہ سورہ یونس کی 57، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 دیکھیں، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے یہ سارا ڈسکس کیا تھا کہ یہ کیسے شفا ہے اور رحمت ہے۔ یہ جب اب قرآن انسان جب پڑھتا جاتا ہے نا، ایک تو کفر سے نجات ملتی ہے، ہم شرک سے دور ہوتے ہیں، اور یہ جو دنیا کی محبت کا جراثیم ہے یہ دور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حسد ہے، یہ ہے غیبت ہے، یہ سب کیا ہے؟ دل کی بیماریاں ہیں، وہ اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ پاک صاف کر دیتا ہے انسان کو۔ اور یہ دیکھیں اگلا پورشن کیا، اور یہ ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر خسارہ ہی، ٹھیک ہے نا، جس نے نہیں فائدہ اٹھایا اس نے اپنا نقصان ہی کرتا ہے وہ اس سے، ٹھیک ہے، لیکن مومنین کیا ہے؟ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے یہ شفا ہے اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 83 دیکھیں، اور اذا، جب، انعمنا، ہم انعام کرتے ہیں، علی الانسانی، انسان پر، آرزا، تو وہ اعراض کرتا ہے، وانا، اور وہ دور کر لیتا ہے، بجانبہ، اپنا پہلو، واذا، اور جب، مسہو، پہنچتی ہے اسے، شرو، تکلیف، کانا یعوسا، تو وہ ہو جاتا ہے بہت ہی نا امید، ٹھیک ہے نا۔ 83 آیت انسان کی نیچر کی، جب اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تو بھول گئے، اور جب کوئی تکلیف آئی تو وہ جو اتنی نعمتیں ملی ہوتی ہیں وہ ذہن سے نکل جاتی ہیں، بلکہ کیا؟ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔
آیت نمبر 84 بڑے دھیان سے آپ لوگ پڑھیں. قل کہہ دیجئے، کلن ہر شخص، یعملو عمل کرتا ہے، اللہ شاکلتی اپنے اپنے شاکلے کے مطابق. اب یہ شاکلہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ شاکلہ آپ لوگوں کے پاس ترجمہ لکھا ہوگا، اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے، لیکن شاکلہ کا ہم تھوڑا سا ذرا گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ اس کا لفظ اسکالرز نے کیسے ایکسپلین کیا ہے، یا جیسے ڈاکٹر سار نے اس کو جیسے ایکسپلین کیا ہے. شاکلہ یہ کہلایا جاتا ہے جیسے ہم میں سے انڈیویجول طور پہ جو ہر شخص ہے نا، ہم میں سے ایک ایک جو انسان الگ الگ ہے، اس پیٹرن کو کہا جاتا ہے. کون سا پیٹرن؟ دیکھیں نا، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے وہ جینز لے کے آتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ جو وراثتی موروثی جینز ہمیں ملتے ہیں، اس کے مطابق ہر انسان کا نیچر ڈفرینٹ ہے، ہر انسان کی شخصیت ڈفرینٹ ہے، ہر انسان کا کردار ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اپنے اپنے، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کے اپنے اپنے پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اپنے پیرنٹس ہیں، پھر آگے اپنے بہن بھائی ہیں، پھر اپنے ننیال ددیال ہے، تو کیا ہے، اب یہ اس کا شاکلہ بنتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اپنے جو اس کی شخصیت بنی وہ اس ماحول کے مطابق بنی، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہے، شاکلہ کہلایا جاتا ہے. اور اس میں، اس شاکلے میں ہر کوئی انڈیویجول ہے، کسی کا شاکلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا شاکلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے مطابق ہر ایک کو اپنا اپنا شاکلہ دے رکھا ہے. یعنی ہم ایسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے حکم کے مطابق، فار ایگزامپل اب دیکھیں نا، ماں باپ، ہم سے تو نہیں پوچھا گیا تھا، جب ہم ماں باپ بنے تو ہم سے نہیں پوچھا گیا یہ اولاد چاہیے کہ یہ، اللہ نے اپنے فیصلے کے مطابق اولاد دی، اپنے فیصلے کے مطابق یہ حالات دیے. اب اس شاکلے کے اندر، اس دائرے کے اندر رہ کے ہی نیکی اور برائی کا تعین ہم نے خود کرنا ہے، اور ہم کر سکتے ہیں، ہم نے اسی میں ہی محنت کرنی ہے. اور یہ شاکلہ ہر ایک انسان کا ڈفرینٹ ہے. اسی طرح ہمارے حساب بھی اپنے اپنے انفرادی طور پہ ہیں، ٹھیک ہے نا. کہ کہہ دیجئے ہر شخص عمل کرتا ہے اپنے شاکلے کے اندر، ٹھیک ہے. یہ اس کا جو سرکل ہے اسی کے اندر اس نے اپنے طور پہ محنت کرنی ہے. فَرَبُّكُمْ چنانچہ تمہارا رب عالم خوب جانتا ہے، بمن اس شخص کو، ہوا اہدی سبیلا کہ وہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے. تو یہ اپنے اپنے شاکلے کے مطابق ہم نے محنت کرنی ہے. اور یہ انڈیویجول دیکھیں، اولاد کا اپنا ہوتا ہے، ماں کا اپنا. دیکھیں نا، بعض دفعہ ماں کی کتنی محبت ہوتی ہے لیکن وہ اولاد کی نہیں مدد کر پا رہی ہوتی. یعنی ایک ہر انڈیویجول، ہر ایک نے انفرادی طور پہ اپنی محنت خود کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو شاکلہ، اس شخصیت، اس کردار کو شاکلہ کہا گیا ہے. اور اس شاکلے کے اندر، اس دائرے کے اندر ہی رہ کر ہی ہم نے محنت کرنی ہے. اسی میں انسان برائی بھی کر رہا ہے اور اچھائی بھی، ٹھیک ہے. آیت نمبر 85 دیکھیں. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ یہودی پوچھتے ہیں آپ سے، انِ روحی روح کی بابت. قل کہہ دیجئے. اچھا، یہاں پہ پھر آپ لوگوں کو بھی ذہن میں آ جائے گا، یہ ہم نے سورہ یوسف پڑھی ہے. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ جب یہ خبریں پہنچ گئی تھی یہود پر بھی کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، تو وہ تورات میں سے یہ سوال لاتے تھے. اب ظاہر ہے وہ لوگ تو اہل کتاب تھے، وہ تو ہسٹری جانتے تھے، یہ امی تو نہیں جانتے تھے نا جو اہل مکہ تھے. تو وہ ایسے ایسے سوال لے کر آتے تھے جو کہ قریش کے تھرو پوچھواتے تھے. جیسے انہوں نے سورہ یوسف میں یہی تو کہا تھا کہ یہ بنی اسرائیل جو فلسطین کے رہنے والے ہیں، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ تو سورہ یوسف آئی. اچھا، پھر اگلا کویسچن ان کا تھا اصحاب کہف کون ہے، جو ہم آگے پڑھیں گے. پھر انہوں نے کہا ذوالقرنین کون ہے، ان سے پوچھو. یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ سوال صرف رسول اور نبی ہی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان میں سے پھر ایک یہ سوال تھا کہ انہوں نے کہا یہ ان سے پوچھو کہ روح کیا ہے. تو یہ وہ ہے، وہ یہودی پوچھتے ہیں آپ سے ان روحی روح کی بابت. قل کہہ دیجئے الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے. اس کا مطلب ہے مختصر جواب، کوئی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عالم امر کا معاملہ ہے، ہم عالم خلق میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، ٹھیک ہے نا. عالم امر میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے. جیسے عالم امر فرشتوں کا معاملہ، یہ ہمارے اندر کی روح کا معاملہ، اور یہ وہی عالم امر کے معاملات ہیں نا. اور اس سے زیادہ ہم اس کا نہیں تصور کر سکتے. وما اوتیتم اور نہیں تم دیے گئے من العلم علم میں سے الا قلیلا، تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ہم یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ہم آپ اور میں جو سوچتے ہیں نا وہ اس دنیا کا ہی سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم عالم خلق میں پیدا ہوئے ہیں. ہماری جو تخلیق ہے وہ اسی زمین سے ہوئی، اور دیکھیں واپس اسی میں جسم نے تو پھر دوبارہ نیچے چلے جانا ہے نا، یہیں سے اگا یہیں چلے جانا ہے. روح اوپر سے آئی ہے، روح اوپر چلی جائے گی. آیت نمبر 86 دیکھیں. ولا ان اور البتہ اگر شئنا ہم چاہیں، لنذهبن تو یقیناً لے جائیں، بالذی اس قرآن کو جو اوحینا ہم نے وحی کیا، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف.
ثم پھر لا تجدو نہ آپ پائیں گے لکا اپنے لیے بھی اس قرآن کے لے جانے پر علینا وکیلا ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی. تو یہ جو 86 آیت ہے یہ بھی اس لحاظ سے دیکھیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس قرآن کو جو ہم نے وحی کیا، یہ وحی تو ہم کر رہے ہیں نا آپ کی طرف، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی بھی مددگار. آیت نمبر 87 دیکھیں، اللہ مگر رحمتن مہربانی ہے میرے ربی کا آپ کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے نا، یہ جو آپ وحی کا پہنچنا ہے یہ تو ساری ہماری مہربانی ہے. ان فضلہ بلا شبہ اس کا فضل کان علیک کبیرہ آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے آپ کے رب کا. ٹھیک ہے نا، یعنی 87 آیت کا مطلب ہوا کہ یہ ہماری مہربانی ہے کہ بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عظیم الشان کلام جو ہے یہ نازل کیا ہے. 88 دیکھیں، قل کہہ دیجئے لَإِنِ اجْتَمَعْتَ البتہ اگر جمع ہو جائے انسو والجن تمام انسان اور تمام جن علی ان اس بات پر کہ یاتو کہ وہ لے آئیں بمثلی اس کے مانند حاضل قرآن اس قرآن کے جیسا لا یاتون نہیں تو نہ وہ لا سکیں گے بمثلی ہی اس کے مثل ولو اور اگرچہ کانا ہو بعدہم ان کا بعض لبعض بعد کا ظہیرہ مددگار. یہ ٹھیک ہے، یہ چیلنج ہم لوگ پہلے بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، ہود میں بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ قرآن کہاں سے آیا کیسے آیا، یہ جو ان کو اعتراضات تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم لے آؤ ایک آیت ہی لے آؤ سورت لے آؤ. اچھا یہاں پہ کہا کہ پھر لے آئیں اس جیسا قرآن، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تمام انسان مل جاؤ تمام جنات مل جاؤ سب تم ایک دوسرے کی مدد بھی کر لو تو بھی تم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 89 کی طرف آ جائیں. وَلَقَدْ البتہ تحقیق صرفنا ہم نے پھیر پھیر کے بیان کیے للناسی لوگوں کے لیے فی حاضل قرآنی اس قرآن میں من کلی ہر ایک مثلا مثال یعنی اس میں ہر طرح سے سمجھایا جا رہا ہے پھیر پھیر کے بتایا جا رہا ہے آسانی سے ہر لحاظ سے یہ بار بار بیان کی جا رہی ہے بات. فَأَبَى چنانچہ انکار کیا اکثر الناسی اکثر لوگوں نے الا کفورا مگر کفر کرنے سے. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ باز نہیں آئے حالانکہ ہم نے ہر طرح سے پھیر پھیر کے ہر مثال دے دے کے بھی سمجھایا ہے لیکن انہوں نے انکار ہی کیا. آیت نمبر 90 دیکھیں، وقالو اور انہوں نے کہا لن نؤمن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے لکا تجھ پر حتی یہاں تک کہ. اچھا اب 90 آیت سے اب آپ لوگ ٹل جائیں 93 تک. ٹھیک ہے نا، 90 آیت سے لے کر 90 91 92 93 یہ پھر وہ چار آیتیں ہیں کیونکہ ہم جب سے قرآن ہم نے لیا تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ ان کے مطالبات تھے وہ معجزات چاہ رہے تھے تو آخر وہ کون سے معجزات چاہ رہے تھے یہ ہے وہ ان کی لسٹ. ٹھیک ہے نا، یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 میں بتایا کہ یہ تھے یعنی کفار مکہ یہ ڈیمانڈ چاہ رہے تھے یہ وہ کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے اللہ سے کہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہ ان کی کیا مطالبات تھے. وہ قالو انہوں نے کہا لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لکا تجھ پر حتی یہاں تک کہ اب انہوں نے کیا کہا تھا تفجرا کہ تو جاری کر لنا ہمارے لیے من الارض زمین سے ینبوعا ایک چشمہ او تکونا یا ہو لکا تیرے لیے جنتن ایک باغ ہو من نخیل کھجوروں کا وعنب اور انگوروں کا فتفجرا پھر تو جاری کر انہارا نہریں خلالہا ان باغوں کے درمیان سے تفجیرا جگہ جگہ جاری کرنا او تسقطا یا تو گرا دے السماء آسمان کما جیسا کہ زعمتا تو دعویٰ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اب وہ قیامت کے جب ان کو ڈرایا جاتا تھا تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی آسمان گرے گا تو یہ اس پہ یہ کہہ دیا انہوں نے کہ تو گرا دے آسمان کما جیسا کہ زعمتا تو دعویٰ کرتا ہے علینا ہم پر کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے او یا پھر یاتیہ باللہ تو لے آئے اللہ کو والملائکتی اور فرشتوں کو قبیلہ ہمارے سامنے. قبیلہ یعنی اب سامنے اللہ کو بھی دیکھیں ہم فرشتوں کو بھی دیکھیں اور یہ نہریں بھی جاری ہوں اور یہ سب جو انہوں نے جو ان کے مطالبات تھے. او یا یکونا ہو لکا تیرے لیے بیتن. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ بھی اس طرح ہمارے ساتھ ہی اسی طرح رہ رہے ہیں مکہ میں تو کیا کہہ رہے ہیں یا پھر ہو لکا تیرے لیے بیتن ایک گھر ہو من زخرفن سونے کا او یا پھر ترقا تو چڑھ جائے فی السماء آسمان میں ولن نؤمن اور ہرگز نہیں ہم مانیں گے کا تیرے چڑھ جانے کو حتی یہاں تک کہ تو نزلہ تو اتار لائے علینا ہم پر کتابن ایک کتاب نقرأوہ کہ ہم پڑھیں اسے. پھر دیکھیں یہ تمام جب ان کے اعتراضات تھے اور جو مطالبات اس پہ سلیش کر دیں یہاں کرنے کے بعد قل
یعنی ان کے ان مطالبات کی پوری لسٹ آنے کے بعد قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب حل کنتو نہیں ہوں میں الا مگر بشر میں تو صرف ایک بشر ہوں رسولن اور رسول ہوں. ٹھیک ہے نا. ان کے ان مطالبات میں یہ کہا گیا کہ بھئی میں 40 سال سے تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں, تم مجھے جانتے ہو میں نہیں ہوں مگر صرف ایک بشر اور رسول. ٹھیک ہے, اب مجھ پہ وحی آ رہی ہے اور میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 94 دیکھیں. وما منع اور نہیں منع کیا ناسا لوگوں کو این یؤمنو اس سے کہ وہ ایمان لائیں اذ جب جاءہم آ گئی ان کے پاس ہدا ہدایت الا مگر ان اس بات کے قالو انہوں نے کہا آبا. آیت نمبر 94. وما منع اور نہیں منع کیا الناسا لوگوں کو ان یؤمنو اس لیے کہ وہ ایمان لائیں اذ جب جاءہم کہ آ گئی ان کے پاس ہدا ہدایت الا مگر ان اس بات کے کہ قالو انہوں نے کہا آباس اللہ کیا بھیجا ہے اللہ نے بشرن بشر کو رسولا رسول بنا کر. تو 94 میں بیسکلی ان کا یہی تھا کہ اللہ نے بھیجا ایک بشر کو رسول بنا کر. اب دیکھیں ان کے یہ جو اعتراض ہی ہے نا یہ اعتراضات اس کا جواب کی دلیل بہت اہم ہے. آیت نمبر 95 دیکھیں. اب دلیل کیا دی. قل کہہ دیجئے لو اگر کانا ہوتے فل اردی زمین میں ملائکتن فرشتے یمشونا چلتے پھرتے مطمئنین اطمینان سے لنزلنا تو البتہ ہم نازل کرتے علیہم ان پر من السماء آسمان سے ملکن کوئی فرشتہ ہی رسولن رسول بنا کر. یعنی 95 آیت پھر کلیئر کر دی گئی کہ جب انسان اس دنیا میں رہتے ہیں تو رسول پہ انسان کو ہی بنا کے بھیجا جائے گا. اگر ٹھیک ہے 95 کے مطابق یہ سمجھایا گیا کہ اگر یہاں پہ فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو رسول بھی ہم فرشتہ ہی بنا کے بھیجتے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ رہتے تو انسان ہے لیکن رسول ہم فرشتے کو بنائے. اب obviously ایسا معاملہ ہوتا تو کیا ہوتا, ہم لوگ تو فوراً کہتے کہ بھئی یہ تو فرشتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب خلافت ارضی انسان کو دی گئی ہے تو رسول بھی انسان ہی ہے. اگر فرشتے چلتے ہوتے تو ہم فرشتے کو ہی رسول بنا کے بھیجتے. ٹھیک ہے نا. تاکہ عملی نمونہ جو ہوتا وہ تو پھر وہی والی بات ہوتی نا کہ وہ بشر ہی ہے. تمام رسول تمام انبیاء بشر ہیں, اسی لیے ان کو بھیجا جاتا ہے آگے ہدایت کے لیے بھی, کیونکہ رہتے جو انسان ہیں تو انسانوں کے لیے پھر رسول بھی انسانی بھیجے جاتے ہیں. ہاں فرشتے رہتے ہوتے تو پھر ہم فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتے. آیت نمبر 96 دیکھیں. قل کہہ دیجئے کفا کافی ہے باللہ اللہ شہیدن گواہ بینی میرے درمیان و بینکم تمہارے درمیان انہو کانا بے شک وہ ہے بعبادہ اپنے بندوں سے خبیرم بصیرا خوب خبردار اور انہیں خوب دیکھنے والا. یعنی 96 میں اب یہ بات کہا گئی کہ اب بہت ہو چکی ہے, یعنی بہت بحث ہو گئی, ان کے مطالبات بھی سن لیے, اعتراضات بھی ہو گئے, اس کا جواب بھی ہو گیا. اب میں یہ تمام معاملہ تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں. اب میں اور وہ تمہارے درمیان گواہ ہیں. اب فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گیا کیونکہ بات ان کو سمجھ آ گئی ہے پر یہ اعتراضات کر رہے ہیں اور اس طرح کے مطالبات مانگ رہے ہیں. تو اب یہ بات یہاں کر دی گئی کہ بھئی اب اللہ کافی ہے, اب بس اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو. ٹھیک ہے نا. جو میرا بھی گواہ ہے اور تمہارا بھی. آیت نمبر 97 دیکھیں. ومن اور جس کو یہدی ہدایت دے اللہ فہو المہتد تو وہی ہے ہدایت پانے والا. ومن یضلل اور جسے وہ گمراہ کرے فلن تجد تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے لہم ان کے لیے اولیاء دوست من دونہ اس اللہ کے سوا. وَنَحْشُرُهُمْ اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو یوم القیامتی قیامت کے دن علی وجوہہم ان کے منہ کے بل عمین اس حال میں کہ وہ اندھے ہوں گے, وہ بکمن اور گونگے ہوں گے, وہ سمن اور بہرے ہوں گے, مأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے, کلما اور جب بھی خبت وہ بجھنے لگے گی زدناہم ہم زیادہ کر دیں گے ان کے لیے سعیرا آگ کا بھڑکنا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اسی اب پھر دیکھیں ان 13 سالوں میں دیکھیں صحابہ بھی تو تھے نا, انہوں نے کوئی نہیں, وہ بس کیا کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ. ٹھیک ہے نا. جو حکم آیا اللہ کا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے لبیک اسی وقت. اب یہ اعتراض کرنا دلیل مانگنا یہ سب ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو کر رہے ہیں نا تو پھر ہم ان کو قیامت کے دن اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ وہ اندھے ہوں گے, گونگے ہوں گے, بہرے ہوں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ آگ بجھنے لگے گی نا, اگر ذرا سی بھی حرارت کم ہوگی تو ہم اس آگ کو اور بھڑکا دیں گے ان کے ان اعمال ان کے کرتوت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس پہ کہیں اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچا.
ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے، بأنہم، بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے، کفرو، انہوں نے انکار کیا۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو پہچان لینے کے بعد انکار کرتا ہے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، وقالو، اور انہوں نے کہا، اذا کننا، کیا جب ہم ہو جائیں گے، عظامن، ہڈیاں، ورفاتن، اور ریزہ ریزہ، انا، کیا بلا شبہ ہم، لمبعوثون، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقن جدیدہ، پیدا کر کے ایک نئے سرے سے، اوا، آ، کیا، وا، اور، لم یرو، نہیں دیکھا انہوں نے، ان اللہ، بلا شبہ، سوری، ان، بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، سماواتی، آسمان کو، والارض، اور زمین کو، قادر، قادر ہے، علی، اس پر، این، یہ کہ، یخلقا، کی وہ پیدا کرے، مثلہم، ان کی مثل، وجعلا، اور اس نے مقرر کیا، لہم، ان کے لیے، اجلن، ایک معین وقت، لا ریبا، نہیں ہے کوئی شک، فیہی، اس میں، فابى الظالمون، پھر انکار کیا اس ظالموں نے، الا کفورا، کفر کرنے سے۔ ٹھیک ہے نا، یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہوگا، کہ جب کہ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، اور وہ قادر ہے اس پر کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 99۔ اور ٹھیک ہے، اینڈ میں کہ پھر اس پہ انکار کرنے والے پھر کون ہے؟ اس نے مقرر کیا ان پہ کہ ایک معین وقت ہوگا جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن، مگر ان ظالموں نے انکار ہی کیا سوائے کفر کے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس نعمت کا انکار ہی کیا۔ قل، کہہ دیجئے، لو، اگر، انتم، تم، تملکون، اختیار رکھتے، خزائن رحمتی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کا، اذن، تو اس وقت، لَأَمْسَكْتُمْ، تم ضرور روک لیتے ان کو، خشیت الانفاق، خرچ ہونے کے ڈر سے، وکانا، ہے، انسانا، قطورا، انسان تو کیا ہے، بلا شبہ بہت ہی نہایت بخیل ہے۔ تو آیت نمبر 100 بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی نا کہ اللہ کی رحمت کے اتنے خزانے ہیں، بے حساب خزانے، خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم لوگ اپنی، یہ جو تم انسانوں کی فطرت ہے نا بخل کی، تم اس کے سبب کہیں اس کو خرچ ہی نہ کرتے۔ اگر تم انسانوں کے پاس ہوتے نا تو تم اس کو خرچ ہی نہ کرتے۔ تو انسان بیسکلی کیا ہے، بہت ہی، انسان بہت ہی تنگ دل ہے۔ آیت نمبر 101 پہ آ جائیں۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے دیے، موسیٰ کو، 9 آیات، 9 معجزات۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کو، کیونکہ ہم سورہ بنی اسرائیل ہی پڑھ رہے ہیں تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے ان کی قوم ہے، تو ان کو ہم نے کتنے دیے موسیٰ علیہ السلام کو؟ 9 معجزات، بینات، واضح، فاسأل، لہٰذا آپ پوچھ لیجئے، بنی اسرائیل، ان بنی اسرائیلیوں سے، اذ، جب، جاءہم، وہ موسیٰ آیا ان کے پاس، فقالا، تو کہا، لہو، اس سے، فرعون، فرعون نے کہا، انی اظنک، بے شک میں، لأظنک، البتہ گمان کرتا ہوں تجھے، یا موسیٰ، مسحورا، اے موسیٰ میں تو تجھے سحر زدہ گمان کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ آپ لوگ پھر دیکھیں، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے تو اس وقت جادوگری کا دور تھا، تو رسول کا معجزہ بھی ویسے ہی تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا جو ہے وہ طب، میڈیسن کا دور تھا، تو معجزات بھی ویسے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیونکہ فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، تو یہ قرآن بے انتہا خوبصورت لینگویج میں آیا تھا۔ یہ کلیئر ہوا۔ اچھا، پھر اس نے کہا ہے نا کہ فرعون نے کہ میں تو گمان کرتا ہوں کہ اے موسیٰ تو سحر زدہ تھا۔ تو یہ 9 معجزات جو ہے اس آیت میں، یہ آپ لوگ، میں تو کہوں گی قرآن کے سائٹ پہ آپ لوگ لکھ لیا کریں، کیونکہ یہ معجزات ہم پڑھ آئے ہیں کہاں، سورہ اعراف میں، سورہ اعراف 131 سے لے کے 133 تک۔ میں آپ کو پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ پہلا معجزہ تھا ید بیدا کا، موسیٰ علیہ السلام کا۔ دوسرا تھا وہ جو ان کا عصا سے اژدہا بن جاتا تھا۔ تیسرا معجزہ تھا قحط سالی کا۔ پھر 1 2 3 4 تھا پھر پھلوں اور فصل کا جو نقصان ہوا تھا، 1 2 3 4 5 پھر تھا طوفان کا۔ 6 تھا وہ جو ٹڈی دل آ گیا تھا۔ پھر 7 جو تھا وہ جوؤں کا عذاب تھا۔ پھر اس کے بعد 8 تھا مینڈک کا، اور 9 جو ہے وہ پھر خون کا تھا۔ تو یہ جو 9 معجزات تھے یہ حضرت موسیٰ کے تھے۔ اب آپ کے ذہن میں اگر معجزہ آ رہا ہوگا کہ بھی وہ جو فصلوں کا، پھلوں کا، اور یہ طوفان کا، اور یہ ٹڈی دل کا، یہ اس طرح سے تھا کہ جب وہ عذاب آ جاتا تھا نا تو اس وقت انہیں پتا تھا، ان آل فرعون کو پتا تھا کہ اب ہم موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائیں گے نا تو یہ ہم سے چھٹے گا۔ تو یہ ان کے معجزات میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں کہ جب سوچیں وہ خون کا عذاب تھا، ہر چیز میں سے خون۔ اچھا، مینڈک، اتنے مینڈک ہو گئے تھے تو کہتے تھے کہ ہر برتن، ہر چیز میں مینڈک ہی مینڈک تھے۔ تو وہ یہ جانتے تھے کہ جب ہم موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائیں گے نا آل فرعون تو یہ تبھی ہٹے گا ہم سے۔ تو یہ ان کے معجزات میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 102 پہ آ جائیں۔
قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقد البتہ تحقیق علمتا تو جانتا ہے ما انزلہ کے نہیں نازل کیا ہاؤلائی ان کو الا مگر رب السماواتی آسمانوں کے رب نے والارضی اور زمین کے رب نے بصائر دکھانے کے لیے وہ انی اور بے شک میں، یعنی یہ اللہ کی تعریف کے بعد پھر حضرت موسیٰ نے بھی فرعون کو کیا کہا، وہ انی اور بے شک میں لأظنک میں بھی گمان کرتا ہوں تجھے یا فرعون اے فرعون مسبورہ کہ تو بھی بربادی، اب تیری بربادی بھی یقیناً ہے، تو بھی ہلاک کیا ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو تو اب نہیں مان رہا نا اور انکار کر رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر میں بھی گمان کرتا ہوں اے فرعون تو بھی ہلاک کیا ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ پھر وہ پورا ذہن میں رکھا کریں پس منظر، کیونکہ ایک فرعون تو جو بوڑھا فرعون تھا جب حضرت موسیٰ کو صندوق سے نکالا گیا جب پرورش پائی ہے انہوں نے محل میں، پھر اس کے بعد اس بوڑھے فرعون کا بھی ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فرعون ہے یہ اس وقت اس کی حیثیت حضرت موسیٰ کے چھوٹے بھائی کی سی بھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بھی کانفیڈنس سے کہا، اس میں بھی کانفیڈنس ہے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ تم مجھے اگر صرف سحر زدہ کہہ رہے ہو تو میں بھی گمان کرتا ہوں کہ تمہاری بربادی بھی یقیناً ہے کہ اے فرعون تم بھی ہلاکی کیے ہوئے ہو۔ آیت نمبر 103 فَأَرَادَ چنانچہ اس فرعون نے ارادہ کیا ان یہ کہ این یستفزہم کہ وہ اکھاڑ دیں ان کو من الارض زمین سے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سارے پس منظر آیات کا دیکھیں تو آگے پیچھے ہیں۔ اب وہ جو اکھاڑنے والا کب ہے، جبکہ فرعون نے آرڈر دے دیا تھا کہ تمام ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے، بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے، ٹھیک ہے نا۔ چنانچہ اس فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ اکھاڑ دے ان کو اس زمین سے، فَأَغْرَقْنَاهُ بالآخر ہم نے غرق کر دیا اسے، ومن اور ان لوگوں کو جو معہو اس کے ساتھ تھے، جمیعاً سب کو۔ وقلنا اور ہم نے کہا من بعدہ اس کے بعد بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے اسکنو کہ تم رہو اردا اس زمین میں، فَإِذَا پھر جب جاء آ گیا وعد الآخرتی وعدہ آخرت کا وعدہ یعنی قیامت کے دن کا، جئنا بکم تو ہم بھی تم سب کو اس میدان حشر میں جمع کر دیں گے، ٹھیک ہے، لفیفہ باہم اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے کہ ٹھیک ہے تم جو مسلسل انکار کر رہے ہو تو پھر آخری جو وعدے کا وقت ہے وہ ہے پھر قیامت کا دن جس میں ہم تم سب کو جمع کر لیں گے۔ وبالحق کی اور حق کے ساتھ، حق ہی کے ساتھ، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، وبالحق کی نزلہ اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا ہے، یعنی اس بات میں اس آواز میں بات کریں ہم یہ آیت پڑھیں تو اس میں ایک پریشر ہے کہ یہ کیا ہے، یہ بالکل حق کے ساتھ ہی ہم نے اس کو نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ وما ارسلناک نہیں ہم نے بھیجا آپ کو الا مگر مبشرا و نذیرا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں حق کیا ہے، بیسکلی ایک خاص اہمیت ہے اس ورڈ کی کہ یعنی یہ سنجیدگی والی بات ہے، یہ کوئی اس طرح مذاق نہیں، یہ سنجیدگی والی بات ہے کہ کیا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ آیت نمبر 106 دیکھیں، وَقُرْآنًا اور قرآن فرقناہ ہم نے جدا جدا نازل کیا اسے، لِتَقْرَأَهُ تاکہ آپ پڑھیں اس کو، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، عَلَى مُقْسٍ ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ اور ہم نے اتارا ہے اسے تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے کے جو صحیفے تھے یا یہ جو تورات نازل ہوئی تھی یہ تختیوں کی فارم میں ہوئی تھی، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں قرآن 23 سالوں میں ٹھہر ٹھہر کر نازل ہوا ہے حالات اور واقعات کے لحاظ سے۔ آیت 107 دیکھیں، قل کہہ دیجئے آمینو تم ایمان لاؤ بھی اس کے ساتھ، او یا پھر لا تؤمنو نہ تم ایمان لاؤ، ان الذین بے شک وہ لوگ جو اوتو دیے گئے علم کون دیے گئے تھے، اس میں اشارہ جو ہے وہ ان یہودی علماء کی طرف ہے، ان یہودی لوگوں کی طرف ہے جو کہ جانتے تھے، وہ تو انتظار کر رہے تھے آخری نبی کا بھی آخری کتاب کا بھی، تو بے شک وہ لوگ جو دیے گئے ہیں علم من قبل ہی اس سے پہلے، اذا جب یتلا وہ قرآن پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر، یخرون تو وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان سجدن تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سبحانہ پاک ہے، ربنا ہمارا رب، ان کانا بلا شبہ ہے، وعد ربنا ہمارے رب کا وعدہ، لمفعولا البتہ پورا کیا ہوا۔ تو یہ جو 107 ہے 108 آیت ہے اس میں پھر یہی بتایا گیا ہے کہ اس میں اشارہ جو ہے ان بعض ہم کہیں گے کیونکہ زیادہ ان کی میجورٹی نے تو انکار کیا ہے نا، ان کے بعض یہودی علماء ان کی یہ کیفیت لازمن ہوئی ہوگی کہ وہ ان خیالات میں وہ جانتے تھے کہ آخری نبی کی نشانیاں یہاں پہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو دیکھ کے بھی انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آخری نبی کی تمام وہ نشانیاں موجود ہیں، یہ ایریا بھی وہی ہے. تو ممکن ہے یہ جو اشارہ ہے یہ بھی اسکالرس کا یہی کہنا ہے کہ یہ اہل علم یہی لوگ ہیں کہ جب انہوں نے پہچان لیا ہوگا اور وہ سجدوں میں گرے ہوں گے اور بے اختیار ان کی زبانوں پہ آیا ہوگا کہ اللہ نے جو آخری نبی کا وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کے رہنا تھا، اور یہ تمام نشانیاں ان میں موجود تھیں. تو یہ آیت نمبر 107 اور 8 کو میں نے اسی لیے اکٹھا پڑھا ہے. اور یہاں میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو کتاب مقدسہ جس کو بائبل کہا جاتا ہے، ان کے کہتے ہیں آج بھی اس کا، جیسے یہ ہم لوگ کے پاس چیپٹرز ہیں نا 30 پارے ہیں، اسی طرح ان کا 18 چیپٹر کے اندر 18 اور 19 آیت آج بھی موجود ہے ان کی. میں آپ کو وہ آیت بتاتی ہوں بائبل کی، 18 چیپٹر کی 18 آیت، 18 اور 19، جس کے الفاظ آج بھی موجود ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں ان کے بھائیوں یعنی بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل میں تیری مانند ایک نبی اٹھاؤں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ لوگوں سے وہی کچھ کہے گا جو میں اسے بتاؤں گا. تو یہ آیت ان کے پاس بھی موجود ہے آج. تو اس پہ ہی پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، ان میں سے جنہوں نے پہچان لیا ہوگا تو ممکن ہے وہ اس وقت سجدے میں گرے ہوں. آیت نمبر 109، وَيَخِرُّونَ اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ تھوڑیوں کے بل، يَبْكُونَ روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ اور وہ قرآن زیادہ کرتا ہے ان کو، خشوعاً گڑ گڑانے میں. یہاں آیت سجدہ ہے، آپ لوگ سب آیت سجدہ کر لیں. چلیں آیت نمبر 110 کی طرف آ جائیں. قل ادعو، کہہ دیجئے کہ تم پکارو اللہ کو، اب ادعو الرحمن یا تم پکارو رحمان کہہ کے. ٹھیک ہے نا، جس سے بھی تم پکارو آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے. ایامن جس نام کے ساتھ، تدعو تم پکارو، فلاح سو اسی کے لیے ہیں، اسماء الحسنى سب نام سب اچھے نام. ٹھیک ہے نا، جس نام سے بھی تم پکارو سب اچھے نام اسی کے ہی ہیں. یعنی ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر حسن، ہر کمال، ہر جمال جس کا تم تصور کر سکتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے. اچھا، پھر ایک ہمارے لیے نصیحت آ جاتی ہے، ولا تجہر اور مت بلند کریں آواز، بصلاتک اپنی نماز کے ساتھ، ولا تخافت اور نہ ہی بہت آہستہ آواز کرے، بہا اس کے ساتھ، وابتغی بلکہ تلاش کریں، بین ذالک سبیلا اس کا درمیان کا راستہ. ٹھیک ہے نا. 110 میں پھر ہمارے لیے کیا ہے کہ اپنی نمازیں اور جو ہم دعائیں مانگتے ہیں نہ تو یہ بہت اونچی اونچی آوازوں میں ہوں اور نہ ہی سری یعنی بہت ہی ہلکی آوازیں ہوں، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کیا جائے، نہ بہت بلند اور نہ بہت آہستہ. چلیں آیت نمبر 111 پہ آ جائیں. 111 جو ہے اس کو تو آپ لوگ اپنے قرآن میں ہیڈنگ دے دیں، یہ اللہ کی عظمت اور توحید کے بیان کی خوبصورت ترین آیت ہے. 111، وقل اور کہہ دیجئے، الحمد تمام تعریف، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الذی وہ جس نے لم یتخذ نہیں بنائی، ولدن کوئی اولاد، ولم اور نہ، یکن نہیں ہے، لہو اس کا، شریکن کوئی شریک، فی الملک کی بادشاہی میں، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا، ولیجن کوئی دوست، کوئی دوست حمایتی، من الذلی کا مطلب کمزوری کی وجہ سے. وکبر ہوں اور آپ بڑائی بیان کیجئے اللہ کی، تکبیرہ خوب بڑائی کرنا. یہاں آپ لوگوں کے ہاتھ میں جس کے پینسل ہے اس کو ضرور اس کے نشان لگائیں. یہ 5 مختلف انداز ہیں، 5 انداز میں اللہ کی توحید بیان کی ہے. اب اپنے پینسل میں آپ ضرور لکھیں. پہلی کیا ہے؟ الحمدللہ. بار بار الحمدللہ کہا کرے. الحمدللہ یعنی اللہ کی تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام ہم تعریف اللہ کے لیے. اچھا، پھر نمبر 2 دیکھیں، وہ جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد. ٹھیک ہے، پھر تیسرے حصے میں آ جائیں، ولم یکن لہ نہیں ہے اس کا کوئی شریک. ٹھیک ہے نا، کل کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کل اختیار مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر چوتھے حصے میں آ جائیں، پھر کیا ہے کہ نہیں ہے اس کا کوئی حمایتی، بے وجہ کمزوری کے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم دوست کیوں بناتے ہیں؟ ہماری انسانی بشری اور کمزوری کا تقاضا ہے کہ اس کو دوست کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو مجبوری ہے کہ اسے دوست بنانا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کمزوری ہے کہ اس کو دوست بنانا ہے. تو یہاں کہا گیا ہے کہ نہیں ہے اس کا کوئی دوست. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو ذات میں وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے. وَكَبِّرْهُ تکبیرہ اور آپ بڑائی بیان کیجئے اللہ کی، خوب بڑائی کرنا. بڑائی کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا. اچھا، اللہ اکبر جو ہے وہ یہ کہہ دینا، خالی زبان سے کہہ دینا اور عملی طور پہ نہ کرنا. تو یہ بات کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم نے عمل نہیں کیا، بس زبان سے
روز اتنی زیادہ تسبیح کر لی، تو خالی اللہ اکبر ہی نہ کہو بلکہ عملاً کر کے بھی دکھاؤ۔ اللہ کی بڑائی کیسے بیان کرنی ہے کہ اپنی زندگی کا ہر ہر معاملات میں ہم دیکھیں کہ کہاں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں، یعنی ہمارے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہی بیسکلی اس کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ یہاں سورت کمپلیٹ ہوتی ہے، اب چلیں ریویژن کی طرف آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آپ لوگ اس کا سٹارٹ سے لے لیا کریں کہ جس سے ریوائز ہو جاتا ہے۔ پہلی آیت سے دیکھیں، پہلی آیت میں سفر معراج بہت بڑا ایک سیرت کا واقعہ ہے، جو کہ اس سفر معراج کے آگے دو حصے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا زمینی سفر ہے، ایک اس کا آسمانی سفر ہے۔ تو زمینی سفر ہے جس کو اسرا کہا جاتا ہے، یعنی رات کے سفر، یہ رات کے وقت ہوا تھا نا، تو اس کو اسرا کہا جاتا ہے، جو کہ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو سورہ بنی اسرائیل کا یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل وہ سورت ہے جس میں کہ سفر معراج کے زمینی حصے کا، زمینی سفر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ آسمانی سفر جو ہے آپ لوگوں کے لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے، یہ معراج ہے جو کہ پھر آپ کو مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا تھا، لیکن یہ ہم سورہ نجم میں ہی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل اور جو ہے اور اگلی سورت کہف ہے، یہ دونوں جوڑے کی شکل میں ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے جس میں سفر معراج کے زمینی سفر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بیت المقدس کو کیا کہتے ہیں؟ پاکیزہ گھر، ٹھیک ہے نا، بیت گھر، مقدس، پاکیزہ گھر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو بیت المقدس ہے آج، یہ کیا ہے؟ دنیاوی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی اس میں بہت برکتیں ہیں۔ اور بنی اسرائیل کا یہ قبلہ تھا، یعنی بنی اسرائیل کو جو قبلہ ہے وہ کہ وہ بیت المقدس تھا اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم لوگ کا آج خانہ کعبہ ہے، تو یہ سابقہ امت مسلمہ جو یہود ہے، ان کا یہ قبلہ کہلایا جاتا تھا۔ آگے آ جائیں۔ اچھا، اس کے بعد جو اہم نقطہ ہے اگلے پیج پہ آ جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ سے ایلیا، اچھا ایلیا میں نے کیوں لکھا ہے یہ آپ لوگ پھر اصل میں زمانی ترتیب ذہن میں رکھا کریں۔ اس وقت رومن امپائر کا دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ٹائم، اور جب یہ نبوت کا ہے تو وہاں رومی تھے اس وقت، انہوں نے اس کا ٹیمپریری نام بدل دیا تھا، ہے تو حالانکہ آج بھی یروشلم میں کہلایا جاتا ہے، اس وقت وہ ایلیا کے نام سے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ایلیا یعنی یروشلم لے جایا گیا، وہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی، ٹھیک ہے، یعنی ڈائریکٹ مکہ سے نہیں، مکہ سے جو مسجد اقصی لایا گیا، تو بیسکلی کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء کی امامت کروائی۔ یہ امامت کروانا گویا ایک اعلان ہے کہ آپ اور آپ کی امت کو دونوں یہ جو توحید کے مرکز ہیں اتنے بڑے بڑے، ایک بیت اللہ، ایک بیت المقدس، ان کا متولی بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ نے جب امامت کرائی تو وہی حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، ان تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے امامت کی، تو ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا، اور یہ سارا آپ لوگ خود سے پڑھنا چاہیں نا تو حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے 172، آپ لوگ خود سے پڑھیں گے تو اس میں پورا ڈیٹیل ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے مفہوم لکھا ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 کی طرف آ جائیں۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ نوح علیہ السلام جنہیں آدمی ثانی کہا جاتا ہے، یہ آگے ہم لوگ جو ہیں اگلی نسل سب، یہ حام، سام اور یافس، ان کے 3 بیٹوں سے ہیں۔ تو یہاں بنی اسرائیلیوں کو خاص مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ جن کو ہم نے نجات دی تھی، تو تم ان کی اولاد میں سے تو ہو۔ تو نوح علیہ السلام تو بہت شکر گزار بندے تھے ہمارے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، آیت نمبر 4، 5، 6 اور 7، یہ 4 آیتیں بہت اہم ہیں، جس میں کہ سابقہ امت مسلمہ جو یہود کہلائی جاتی ہے، ان کی 2000 سالہ تاریخ کو ان 4 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، جس کا یہ میپ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اسی لیے بنایا۔ یہ وہاں سے شروع کریں گے ہم جہاں سے صحرائے سینا سے نکلے تھے نا یہ لوگ اپنی پنش کے بعد، وہ جو 40 سال بھٹکے ہیں، پھر انہوں نے فلسطین فتح کیا، یہ وہاں سے شروع کیا ہے میں نے۔ یوشع بن نون وہاں سے فلسطین پہنچے تو انہوں نے کیا کیا؟ اب نیچے آ جائیں کہ بھئی انہوں نے ایک حکومت کی بجائے 12 بنا دی۔ اچھا، پھر ان کا عروج آیا جو کہ طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا، یہ ان کا دور خلافت کہلایا جاتا ہے، یہ 100 ایئرس کا ٹائم پیریڈ ہے۔ اچھا، پھر کیا کرتے تھے؟ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، تو ان پہ زوال آیا، ٹھیک ہے نا، 587 قبل مسیح بخت نصر کے ہاتھوں۔ پھر اللہ نے ان کو عروج دیا، دوسرا عروج جو حضرت عزیر کے دور میں آیا۔ اچھا، اس وقت تو انہوں نے پھر بہت ہی بری حرکت کی، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے دور پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ اٹھا لیا نا، لیکن اپنے طور پہ انہوں نے ان کو سولی چڑھا دیا۔ اس کی بعد تو پھر بہت ہی بڑی پنش آئی جو ان کو آئی 70 عیسوی میں، رائٹ، یہ جو عیسوی کیلنڈر چل رہا ہے
اس کے 70 عیسوی میں یہ ان کا زوال تھا، جو کہ پھر ٹائٹس رومی کے ہاتھوں آیا۔ اچھا یہاں تک تو ہم نے یہ آیتیں پڑھی ہیں نا، یہ میں نے مزید اس لیے آگے لکھا ہے آپ لوگوں کی نالج کے لیے کہ 1948 میں یہ جو ان کا ڈائسپورا چل رہا تھا، 1900 سال یہ پوری دنیا میں بھٹکے ہیں، انہیں پھر ایک دفعہ پھر دوبارہ جمع ہو گئے۔ اب یہ 1948 سے پھر آج اسرائیل پہ جمع ہے سب، یہ تمام جو امت سابقہ امت مسلم ہے یہود۔ اب کیونکہ یہ نافرمان قوم ہے، اب کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ انہوں نے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے لحاظ سے تو انہوں نے کوشش کی نا کہ ان پہ الزامات لگا کے ان کو سولی چڑھایا، تو ٹھیک ہے اب پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ کا نزول اب دوبارہ ہوگا، تو کیونکہ وہ ان کے رسول تھے تو انہی کے ہاتھوں پھر ان کا خاتمہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یعنی یہودیوں کا ٹوٹل خاتمہ کب ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ دوبارہ اللہ کے حکم سے آئیں گے، لیکن تب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی بن کر آئیں گے، اس وقت ان تمام یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اچھا اس سے ریلیٹڈ یہ ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ اب حضرت عیسیٰ کے حوالے سے وہ انہوں نے کیے نا، ہمیں تو سورہ نساء آیت 157 158 159 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہ تو انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے سولی چڑھایا، بلکہ یہ خود شک میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ جو ہے یہ غرقد کا درخت، اب یہ ہماری احادیث میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور یہ پکڑ پکڑ کے یہودیوں کو ختم کیا جائے گا، تو ایک واحد درخت ہے جو کہ غرقد غائن سے ہے، غرقد کا درخت کہلایا جاتا ہے، جو کہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ ایک نہیں بتائے گا، ورنہ دنیا کی تمام درخت پتھر کہیں گے کہ یہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ تمام ریفرنسز موجود ہیں، آپ لوگ یہ مسلم کی حدیث خود دیکھیں 7339، ایک مسلم کی حدیث ہے 7373، اس میں یہ تمام ڈیٹیلز موجود ہیں، تمام دجال کے وہ تمام چیزیں جو دجال نے دکھانی ہے کہ بھئی وہ بھی تو ایک علم کی انتہا ہے نا، جو ہم آگے جا رہے ہیں کہ دجال نے یہ دکھانا ہے کہ ہاں وہ کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، بارش کر دے گا، فصلیں اگائے گا، یہ سارا اس وقت دجل ایک دھوکا ہوگا، لیکن یہ تمام ڈیٹیلز ہمیں احادیث سے مل جاتے ہیں۔ پھر جب حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ دجال کو بھی ختم کریں گے اور ان یہودیوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ آگے آ جائیں آیت نمبر 8 9 10 کی طرف۔ 8 9 10 جو ہے وہ بیسکلی اس کا یہی ہے کہ ایک زمانے میں یہ لوگ مسلمان کہلائے جاتے تھے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، جو کہ ہم سارا بقرہ میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر نبوت کا جو عہدہ ہے وہ ان سے لے کے کس کو دیا؟ امت محمدیہ کو دیا، تو ہم موجودہ امت مسلمہ ہیں، تو ہم آج مسلمان کہلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر آگے آ جائیں 11 کی طرف۔ 11 میں پھر ہمیں ایک نصیحت کی گئی کہ ہم اپنی دعاؤں میں بہت جلد بازیاں کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے بہتر ہے کہ ہم اپنے ہر فیصلے میں استخارہ کیا کریں۔ آیت نمبر 12 اور 13 کی طرف آ جائیں، اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ واللہ عالم، وہ آیت متشابہات میں ہے 12 اور 13ویں آیت جو ہے 13 آیت جو ہے کہ ممکن ہے کہ ہمارے جسم کے، اس انسانی جسم کے اندر کوئی ایسا گلینڈ، کوئی ایسا موجود ہو جس میں ہمارے یہ تمام افعال اور تمہارے اعمال جو ہیں ہمارے وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 15 پہ آ جائیں، پھر وہاں اللہ کی ایک سنت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی کیا سنت ہے کہ کسی قوم پر جب فائنل عذاب آتا ہے اسے عذاب استحصال کہا جاتا ہے، تو وہ فائنل عذاب تب تک نہیں آتا جب تک کہ ہر بات واضح کرنے کے لیے ان کے پاس رسول نہ بھیج دیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، رسول بھیج دیا جاتا ہے، ہدایت دے دی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی پھر جب قوم نافرمانی کرتی ہے تو وہ عذاب کی مستحق ہوتی ہے۔ یہ میں نے سورہ نساء کا ریفرنس بھی لکھا ہے 165 کہ رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 بڑی سخت آیت ہے کہ یعنی ایک معاشرے میں جو دولت مند لوگ ہیں ان کو اور دولت دے دی جاتی ہے تاکہ یہ خوب اچھی طریقے سے جو یاشیاں کرنی ہے کریں اور پورے طریقے سے عذاب کے مستحق بنے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں پھر بچیں گے کون سے لوگ؟ جو امر بالمعروف کا حکم دیں گے اور نہیں عن المنکر کا، ٹھیک ہے نا، اس سے بچیں گے، یعنی برائی ہوگی تو اس کو کہیں گے کہ یہ غلط ہے۔ اچھا اس کے بعد آ جائیں آیت نمبر 22 تک پہنچ جائیں۔ 22 میں پھر دیکھیں 22 تک جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بیسکلی پہ یہی ہے کہ آپ اور میں روٹین میں دیکھیں کہ ہماری جو سارا دن کی بھاگ دوڑ ہے وہ کس کاموں میں لگ رہی ہے، آیا وہ حصول آخرت ہے یا حصول دنیا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا محاسبہ ہے۔ اچھا پھر آیت نمبر 20 پہ دیکھیں، 20 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا تو دار الامتحان ہے، اب یہاں کوئی ناشکری کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی بہت نواز رہا ہے، تو یہ در حقیقت اس امتحان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مجرموں کو، اطاعت گزاروں کو اللہ تعالیٰ سب دونوں کو نواز رہا ہے اس وقت۔ اچھا آگے آ جائیں آیت نمبر 23 سے 39، آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ بہت اہم نکات ہیں، یہ خزینہ حکمت ہے، یعنی حکمت کا خزانہ ہے، یہ والے کچھ پوائنٹس کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قرابت دار اور مسکینوں پہ خرچ کرو، فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔
کنجوسی بھی نہ کرو اور بالکل بھی ہاتھ مت کھول دو، یعنی آپ نیکی بھی کریں تو جذباتی انداز میں نہ کریں کہ خود پریشان ہو جائیں۔ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، زنا سے بچو، یتیم کا مال یتیم تک پہنچا دو، اپنے تمام عہد پورے کرو، ناپ تول پورا پورا کرو، اور بحیثیت اشرف المخلوقات ہم انسان ہیں، ہم توہم پرستی سے بچیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو ایک فرضی باتوں میں ہم لگے رہتے ہیں اس سے بچیں، ٹھیک ہے نا، ہر جو ہمارا عمل ہے وہ تحقیق کے مطابق ہو، اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق۔ اچھا، طاقت کے نشے میں زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو اہم نقطہ آتا ہے کہ جی بیٹوں کی پیدائش پہ جو ہے وہ فخر کرتے ہیں اور بیٹیوں کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہیں، تو ہر ایسے شخص سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اس نے یہ بات کہاں سے گھڑی۔ دیکھیں آج ہم سے بھی پوچھا جائے تو یہ ہم نے آباء و اجداد سے سنا ہوا ہے، قرآن میں تو ہمیں کہیں نہیں ملا، قرآن میں تو مرد و عورت کا مساوات نظر آ رہی ہے، دونوں ایکول رائٹس پر ہے۔ تو اس لیے یہ بنی اسرائیل 40 ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس منطق کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس نے کہا ہے پھر کہ بیٹوں کے پیدا ہونے پہ خوش ہوتے ہیں اور بیٹیوں کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہیں۔ اچھا، پھر آج آیت نمبر 45 کی طرف، یہاں اللہ تعالیٰ کے ایک قانون کا ذکر ہے، بڑا سخت قانون ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کہ جو لوگ قرآن کو غیر سنجیدگی سے پڑھتے ہیں، اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان میں ایک غیر مرئی پردہ ہے جو حائل ہو جاتا ہے اور مستقلاً وہ لوگ پھر ہدایت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 46 پہ آ جائیں کہ اکیلے اللہ کا ذکر سننے پہ وہ تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں آیت 46 وہ ہے کہ ہر وہ یعنی وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جب آپ دعوت دیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہر بات میں اللہ کا نام، ہر بات میں اللہ کا نام، تو اس بات میں وہ چاہتے ہیں کچھ اللہ کے ساتھ ساتھ ہمارے معبودوں کا بھی ذکر کیا جائے، کوئی اور بات بھی کی جائے۔ اچھا، پھر 47 میں کفار مکہ کی ایک چال کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائیں 52 کی طرف۔ اچھا 52 کو دیکھیں، 52 آیت میں ہم نے پڑھا کہ ایک دنیا کا ہم ٹائم گزارتے ہیں، ایک عالم برزخ کا گزاریں گے، تو ہم جب انسان وہاں پہنچیں گے عالم حشر میں تو ہم کہیں گے ہم چند گھڑیاں گزار کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ چند گھڑیاں ہی ہیں، یہ تھوڑا سا ہی وقت ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آیت نمبر 57 میں آ جائیں، یہاں وسیلہ ورڈ تھا، یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے بڑا ڈیٹیلز پہ ڈسکشن کیا تھا، تو وسیلہ بیسیکلی عربک ورڈ میں اس کا مطلب ہے قرب، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اپنی اپنی ہم کوششیں کریں، ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی کوشش کرے، سورہ مائدہ 35 میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد قیامت سے آیت نمبر 58 میں قیامت سے پہلے بہت بڑی ایک جنگ کا ذکر آیا ہے، بہت بڑی تباہی کا ذکر آیا ہے جس کو الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے، احادیث میں اس کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اچھا، پھر 59 میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو معجزات ہیں ان کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف خبردار کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آیت 60 میں ہم نے پڑھا کہ جو معراج کا اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا یہ کفار مکہ کے لیے ہی فتنہ بن گیا کہ یہ 15 دن کا 40 دن کا سفر یہ کیسے ہو گیا، یہ راتوں رات کیسے ہو گیا۔ اس کے بعد آ جائیں 61 سے 65 کی طرف، اس میں ہم نے آدم علیہ السلام اور ابلیس ہے ان کا ذکر کیا جو کہ چوتھی بار پڑھا آپ لوگوں نے، رائٹ، پہلے بقرہ میں پڑھا، پھر آراف، پھر ہجر، پھر بنی اسرائیل۔ پھر آ جائیں 78 آج کے سبق کی طرف، 78 میں پھر ہم نے پڑھا کہ فجر کا وقت کیوں اہمیت کے حامل ہے، کہ فجر کی نماز میں بھی آپ لوگ لمبی صورتیں پڑھیں اور اس کے بعد اپنی قرات کا اہتمام کریں خاص، ٹھیک ہے، اور جو بخاری کا ریفرنس میں نے آپ کو بتایا ہے 3223 جس میں دنیا یہ آگے لکھا ہوا ہے، دنیا کے معاملات کی نگرانی کرنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں صبح فجر اور عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہیں، تو فرشتوں کے اس حاضری سے کی وجہ سے بھی نماز فجر جو ہے وہ خصوصی اہمیت کی حامل ہے، اور مقام محمود کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر اور جنت میں فائز کیا جائے گا۔ پھر ہم نے ہجرت کی دعا دیکھی جو 80 ہے، پھر اس کے بعد 81 پر آ جائیں، 81 پہ پھر میں نے آپ لوگوں کو بھی بتایا کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، تو یہ زمانی ترتیب میں نے اس لیے لکھ لی تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ مکہ کے 12-13 سال، پھر ہجرت مدینہ، پھر اس کے بعد 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی ہے، آپ لوگ سورہ انفال پڑھ رہے ہیں، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی ہے، ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا ہے، 5 ہجری میں غزوہ خندق ابھی آپ لوگ احزاب میں پڑھیں گے، 6 ہجری میں پھر صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اور 8 میں فائنلی فتح مکہ ہوا ہے۔ 84 میں آ جائیں، 84 میں پھر شاکلے کا ذکر ہے، اب شاکلہ یہی ہے، یہ جو سارے پوائنٹس ہیں، ایک تو ہمیں موروثی جینس ملتے ہیں، پھر ہمارے گھروں کے ماحول اپنے اپنے ہوتے ہیں، پھر ہمارے اپنے اپنے انوائرمنٹ ہوتے ہیں، اسی شاکلے کے اندر ہی ہمیں نیکی اور برائی کا کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں 85 کی طرف، روح کیا ہے، اس کا مختصر جواب ہے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور یہی ہمارا ایمان بالغیب ہے، ٹھیک ہے نا، جسم تو ہمیں سامنے دکھتا ہے، روح اندر ہے، تو ایمان بالغیب کیا ہے، یہ روح ہے۔
یہ ہمارا ایمان ہے یہ. اچھا اس کے بعد پھر آ جائیں ان کے مطالبات، اور ہم نے یہ بھی پڑھے کہ آخر وہ کفار مکہ کیا معجزات چاہتے تھے، جو ہم نے پڑھے سارے 90 سے 93 تک. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں آیت نمبر 101 پہ. یہ حضرت موسیٰ کے جو ہے 9 معجزات ہیں. یہ میں نے لائن سے اسی لیے لکھ دی ہے کہ عصا کا اژدہا بن جانا، ید بیدا، پھر قحط سالی، پھر پھلوں اور فصل کا نقصان، پھر نمبر 5 طوفان، 6 ٹڈی دل، 7 جوئیں، اور 8 جو ہے مینڈک، اور 9 جو ہے وہ خون. اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و توحید کے بیان میں نمبر 1 الحمدللہ، اس کی تعریف کی جائے جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد. پھر اللہ تنہا ہر چیز کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی دوست نہیں. اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو عملی طور پہ نافذ کیا جائے، خالی اللہ اکبر کی تسبیح مت کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ پیج اس لحاظ سے بڑا اہم ہے اگلے والا، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل ہے جو آج کے یہود کے لائے جاتے ہیں اور جو آج موجود ہیں. اہل کتاب تو ہم تینوں موجود ہیں نا آج، قرآن پڑھنے والے بھی، اور یہ نصارہ بھی، اور یہ یہود بھی. تو یہاں مجھے آپ لوگوں کو یہ کلیئر کرنا تھا کہ دیکھیں ہم اب تک یہ شیطان کا بھی ہم لوگ آ رہے ہیں نا، میں آپ لوگوں کو بار بار اسی لیے سمجھا رہی ہوں کہ یہ نوع انسانی کا جو ازلی ابدی دشمن ہے وہ شیطان ہے، عزازیل. اچھا وہ کیوں دشمن ہے؟ وہ اس لیے دشمن ہے کہ ہم سورہ اعراف میں پڑھ رہے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اور یہ جو ہے مین از دا میڈ آف مٹیریل، یہ تو اس سے بنا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کروں. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ حق پرست نہیں نکلا نا، اس نے اپنی بڑائی سے تکبر کیا کہ اس نے کہا میں تو آگ کا بنا ہوا. تو ایک تو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے شیطان، جو مسلسل ابھی ہم پڑھ کر آئے نا یہی سورہ بنی اسرائیل میں بھی، تو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو صرف اختیار آواز کا ہی دیا ہے. جیسے وہ وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے، یہ ڈپریشن میں ڈالنا، یہ سب شیطانی وسوسے، فساد کرنا، لڑوانا، غیبت کروانا، یہ سب شیطان پھوکے مارتا ہے، اور ہم اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس کی بات مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ورنہ ایمان مضبوط ہو تو ہم اس کی باتوں میں نہ آئے. ایک تو ازلی ابدی دشمن ہو گیا یہ نوع انسانی کا عزازی. اچھا اب آپ کے لیفٹ سائڈ کی طرف ہم امت محمدیہ کے جو ہے سب سے بڑے دشمن ہیں وہ یہود ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کا کیا معاملہ ہوا؟ ان کا یہ معاملہ ہوا کہ یہ نبوت جو کہ پچھلے 2000 سال سے ایک منصب تھا نا ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، مسلمان کہلائے جاتے تھے یہ لوگ، یہ ان کے پاس تھا، وہ جو ہے ان سے منصب نبوت لے کر کہاں بنی اسرائیل سے وہ بنی اسماعیل میں شفٹ ہو گیا. تو اس سے آج امت محمدیہ کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں وہ یہ یہود ہیں، اور یہ ہمیں آیات سے ہی پتہ چلتا ہے. جیسے آپ سورہ مائدہ آپ لوگوں نے پڑھ لی، یہ میں نے اس لیے لکھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مائدہ 82 میں کہا کہ مسلمانوں کے جو بدترین دشمن ہیں وہ یہ یہود اور مشرکین ہوں گے. یعنی یا ہم بھی دھیان رکھیں عیسائیوں کے بارے میں نہیں ایسی بات کہی گئی، لیکن ان مسلمانوں کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں وہ یہود اور مشرکین ہیں. اچھا پھر آپ لوگوں نے سورہ توبہ بھی پڑھی ہے. سورہ توبہ 32 میں ہم نے پڑھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. ٹھیک ہے نا. ان کوششوں پہ ہی لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ نہ ہوں. لیکن آگے جا کے سورہ حشر 14 ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بزدل بہت ہیں، یہ کبھی بھی آمنے سامنے آ کے مقابلہ کرنے کی ان میں ہمتیں نہیں ہے، بلکہ یہ قلعوں میں رہ کے مقابلے کریں گے. تو آپ کا اور میرا جو زندگی کا امتحان ہے وہ بہت سخت قسم کا ہے. ایک طرف تو یہ عزازیل، یہ اتنا بڑا ازلی ابدی دشمن ہم انسانوں کا، پھر امت محمدیہ کا سب سے بڑا دشمن ہے یہود اور مشرکین ہے. لیکن ان سب سے بچنے کے لیے بھی ہمیں احادیث مل جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان وہ شے چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے تم مضبوطی سے تھام لو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اس کو ہم زور سے پکڑ لیں. اس میں کیا حکم ہے یہ ہم دیکھ لیں تو دیکھیں ہم شیطانی وسوسہ سے بھی بچیں گے، اور یہود جو آج کوشش کرنے لگا ہوا ہے گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے ہم اس سے بھی بچیں گے. یہ دونوں ہمارے بڑے دشمن ہیں. اگلی وہ تصویر لے آئیں گے آپ لوگوں کا انشاءاللہ امیج اس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ دیکھیں یہ بیت المقدس باقاعدہ جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ ہے، یہ پوری دیکھیں اس کی باؤنڈریز کے ساتھ ہے، اور یہ پورے اس کے اندر یہ مسجدیں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو یہ دیکھیں یہ قبلی مسجد کہلائی جاتی ہے جی. وہ جو ہے مسجد براق کہلائی جاتی ہے کیونکہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو وہاں باندھا تھا. اور یہ جو گولڈن ہمیں دکھایا جاتا ہے جو کہ گنبد صخرہ ہے، اس کو ڈوم آف دا راک کہا جاتا ہے. تو بیسکلی یہ وہ ایریا ہے جو کہ اتنے زمانے سے کیا تھا، بنی اسرائیل کا قبلہ تھا. انڈرسٹینڈ. یہ اس لیے بہت اہمیت ہے. اور یہ کیا ہے، توحید کا بڑا مرکز ہے. اب توحید کے 2 مراکز ہو گئے نا، ایک تو بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، خانہ کعبہ، اور ایک یہ ہے بیت المقدس. تو یہ اس وقت اس کے متولی امت ہے، یہ امت محمدیہ کو دے دیے گئے. یہ دونوں توحید کے مراکز کیا ہیں، ہمارے ہیں. لیکن یہ ایک وقت تھا پہلے جب یہ بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے. نیکسٹ دیکھیں.
یہ دیکھیں اب یہاں اور کلیئر ہو گیا کہ اس کو مغربی گوشہ بھی یہاں کلیئر ہے، ڈوم آف دا راک بھی کلیئر ہے، مسجد قبلی بھی کلیئر ہے، اور یہ ہے ویسٹرن وال جس کو کہتے ہیں، جہاں پہ جو ان کے ہیکل سلیمانی کی ایک ہی سائڈ بچی ہوئی ہے جن کے پاس، جسے دیواری گریا کہتے ہیں، جس پہ رو رو کے یہ بھی روتے ہیں آج کہ ہم سے یہ والا منصب لے لیا گیا، لیکن کیوں؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو یہ ہمارے لیے وارننگ ہے کہ دیکھو سابقہ امت مسلمہ کی حرکتوں کی وجہ سے وہ پھر ذلت اور مسکنت ان پہ تھوپ دی گئی۔ تو یہ ہے، دیکھیں یہ ولنگ وال ہے جس کا ایک حصہ آج ان کے پاس ہے صرف، جس کو ویسٹرن وال کہا جاتا ہے۔ تو بیسکلی کمپاؤنڈ ہے اچھا یہ جو تصویر ہے یہ اس طرح سے ملی کہ مجھے اس میں آپ لکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت کروائی ہے، تو یہ پورشن، یہ والی تصویر پھر مجھے ملی ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی ہے۔ اب اللہ عالم، ظاہر ہے اس وقت میں نے جب سرچ کیا تو مجھے یہ والی تصویر ملی ہے، یہ اسی کی تصویر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اس میں یہی ہے کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی ہے تو یہ اس کی تصویر ہے، یہ بیت المقدس کے، یہ جو ہے ڈوم آف دا راک ہم نے دیکھا، یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اوپر سے کلیئر ہو جاتی ہے پکچر کہ یہ والا جو سائڈ ہے یہ دیواری گریا کی ایک سائڈ ہے جہاں یہ عبادت کر رہے ہیں یہودی آج، اور وہ اس طرف جو ہے وہ پھر سارا ایریا مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو بس اس کی مین ہے کہ یہ ایک وقت تھا کہ یہ اس امت کا قبلہ تھا، تو ان کا قبلہ آپ سمجھیں، جو ہم نے شروع میں ادوار پڑھے ہیں تو اس میں اب ان کا گر گیا ہے نا، تو دیواری گریا میں اب یہ روتے ہی ہیں اس بات پر کہ ان کے قبلہ ہے، یہ ان کا قبلہ ہے سمجھیں، دیکھیں جو گرا ہوا ہے۔ چلیں یا الحمدللہ ہم لوگوں کا یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔